بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب۔ آج 11 اپریل بروز منگل 4 بجے حدیث نبوی اور کردار سازی کے عنوان کے تحت آج جس موضوع پر میں بات کر رہی ہوں وہ ہے بہشت اور دوزخ کے بارے میں حدیث نبوی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن میں ہی خود ارشاد ہوا ہے، قرآن میں نازل ہوا ہے کہ اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ تو بھر چکی، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، اور بہشت پرہیزگاروں کے بالکل قریب کر دی جائے گی۔ اور بہشت اور دوزخ کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جنت کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جنت ناگواریوں سے چھپائی گئی ہے اور جہنم کو خواہشات کے پردے میں رکھا گیا ہے۔ پھر کہا کہ جو جنت کا مشتاق ہوگا وہ نیکیوں میں جلدی کرے گا، اور جو کوئی دوزخ کی آگ سے ڈرے گا خواہشات کو ترک کرے گا۔ جو جنت کا مشتاق ہوگا یعنی جنت چاہتا ہوگا کہ اسے جنت ملے تو وہ نیکیوں میں جلدی کرے گا، اور جو کوئی دوزخ کی آگ سے ڈرے گا وہ خواہشات کو اپنی ترک کر دے گا۔ تو یہ کہا گیا بالکل بے شک ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو ترک کرے، اور جنت میں اگر جانے کی اس کو جلدی ہے تو نیکیوں میں وہ جلدی کرے۔ اور بالشت بھر جنت دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے افضل ہے۔ اگر آپ کو جنت جو ہے وہ جنت کا بالشت بھر جنت دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے افضل ہے، یعنی دنیا میں آپ دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں، اس کے بعد کتنی آپ کا سہولتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اور کتنی رونق ہے دنیا میں۔ یہ اتنی بڑی دنیا ہمارے لیے ہم کو لگتی ہے، لیکن بالشت بھر جنت جو ہے وہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ میں نے جنت کی طرح کی کوئی اور چیز نہیں دیکھی جس کے طالب سو رہے ہوں، اور جہنم جیسی اور کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والے سو رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، اور پھر آگے پھر آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے ڈرو چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، یعنی جہنم کی آگ سے ڈرو کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی چاہے کیوں نہ ہو، یعنی جہنم کے پوری جہنم کے جو تکلیفات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہوں گی، لیکن صرف کھجور کے ایک ٹکڑے کے برابر جہنم کے اگر اندازہ کر لیا جائے تو وہ بھی بہت ہی تکلیف دہ ہوگی۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جہنم کی آگ سے ڈرو چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اور یا کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی آپ کی جو نیکیاں ہیں، آپ جو نیکیاں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے کہ اگر آپ جہنم کی آگ سے ڈرو چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اور یعنی ہمارا چھوٹا عمل بھی جو ہے وہ ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا ہماری جو نیکی ہے وہ ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے۔ چھوٹی نیکی بھی جنت میں لے جا سکتی ہے، بڑی نیکی بھی ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے، لیکن ہم چھوٹا سا گناہ کریں یا بڑا گناہ کریں تو ہمیں جو ہے ان گناہوں کی سزا ہمیں اسی عذاب کے تحت جہنم کی آگ کے برابر ہمیں جو ہے اس دوزخ میں ہمیں مقام دیا جائے گا، اور جتنی ہماری برائی، جتنے ہمارے خطائیں ہوں گی، گناہ ہوں گے، اتنی ہی زیادہ بڑی جہنم ہمارے لیے رکھی تیار ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہنم میں اس کی آگ سے ہم ڈرتے رہیں، اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جہنم کی آگ سے اور دوزخ سے، کیونکہ دوزخ جو ہے اس میں جو ہے وہ اس کی تکلیف کا اندازہ کیا ہی نہیں جا سکتا کہ جو تکلیف ہوں گی اس کی۔ کئی صورتوں میں اس جہنم کی تکلیف کے بارے میں جو ہے بیان کیا گیا ہے، اور میں نے جو اس سے قبل پروگرام کیے ہیں ان میں بھی یہ باتیں بتائی ہیں آپ کو۔ پھر ایک اور حدیث میں کہا گیا کہ دوزخ کے مقابلے میں جنت اختیار کرو، یعنی کوشش کرو کہ آپ ایسے کام کرو کہ دوزخ جو ہے اس میں آپ نہ ڈالے جائے بلکہ جنت آپ کو ملے، اور اپنے اعمال کو فاسد مت کرو کہ تمہیں جہنم کی آگ میں اوندھے منہ جھونک دیا جائے گا، اور ہمارے جو اعمال ہیں ان کو ہم برائی کی طرف نہ لے کے جائیں بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے ہم جہنم کمانے کے بجائے جنت کمائیں، اور جہنم کی آگ میں ورنہ ہم الٹے اوندھے منہ جھونک دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے کہا کیا وجہ ہے کہ میں میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ جبرائیل نے کہا جب سے جہنم خلق کیا گیا ہے میکائیل نہیں ہنسا ہے۔ میکائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے کہا کہ کیا وجہ ہے، میں نے کبھی میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ جبرائیل نے کہا جب سے جہنم خلق کیا گیا ہے، یعنی جب سے جہنم بنائی گئی ہے میکائیل کبھی نہیں ہنسا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے، چونکہ جنت و دوزخ کے بارے میں جو ہے مسلسل بار بار تاکید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے، تو ایک اور حدیث میں کہا گیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے کہ اہل جنت کے حسن و جمال میں اس طرح اضافہ ہوگا جس دنیا میں عمر کے ساتھ ساتھ بڑھاپے اور بدصورتی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔
اللہ 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 اکبر، یعنی کہا گیا کہ جس سے قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی کہ اہل جنت کے حسن و جمال میں اس طرح اضافہ ہوگا جیسے دنیا میں عمر کے ساتھ ساتھ بڑھاپے اور بدصورتی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے گا کہ کتنی اہم بات ہے کہ اہل جنت کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا جائے گا جو اہل جنت ہیں۔ اور یہ کہا گیا اور قسم ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی ان کی قسم کے لیتے ہوئے قسم دیتے ہوئے کہا گیا ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی اور اہل جنت کے حسن و جمال میں اس طرح اضافہ کیا ہوگا، اس طرح اضافہ ہو جائے گا اہل جنت کے حسن میں جمال میں اس طرح اضافہ ہو جائے گا جیسے دنیا میں عمر کے ساتھ ساتھ بڑھاپے اور بدصورتی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ آپ اگر جنت میں بہشت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا کیا چیز نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور اگر آپ اپنے اعمال فاسد کر لیں گے، اعمال اپنے برے کر لیں گے، اعمال اپنے اچھے نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ جنت کے بجائے جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اور بار بار تاکید کی گئی ہے کہ جہنم جیسی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے بھاگنے والے سو رہے ہوں، اور جنت کی طرح کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے طلب کرنے والے سو رہے ہوں۔ تو بار بار تاکید کی گئی ہے، اور کتنا بڑی بات کہی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، تو جبرائیل نے کہا جب سے جہنم خلق کیا گیا ہے میکائیل نہیں ہنسا ہے، یعنی جہنم کی جو آگ ہے اور جہنم کے بعد جہنم میں جو منظر ہے اس منظر کے بارے میں جانتے ہوئے میکائیل علیہ السلام نے جب اس کے بارے میں جانا، اس کو دیکھا اس کے بارے میں، تو انہوں نے تب سے ہنسنا ان کا بالکل ختم ہو گیا، اور بلکہ وہ اداسی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ جو ہیں وہ ڈالے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنا اور اس کے احکامات کے خلاف چلنا اور دنیاوی عیش و عشرت اور خواہشات میں اپنی زندگی کو ڈبو دینا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے اگر آپ نے یہ سب کیا تو دوزخ کے آپ حقدار ہوں گے، اور بہشت آپ سے جو ہے وہ دور دور لے جائی جائے گی، اور بہشت میں آپ نہیں جا سکیں گے۔ جنت ناگواریوں سے چھپائی گئی ہے، اور جہنم کو خواہشات کے پردے میں رکھا گیا ہے، یعنی آپ جتنی زیادہ خواہشات آپ بڑھائیں گے ان خواہشات کے بڑھانے کا سبب جو خواہشات بڑھائیں گے تو ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ یقیناً برا کام کریں گے، برائی کی طرف جائیں گے، آپ کے اعمال جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ برے ہوتے چلے جائیں گے، تو آپ کو جو ہے دوزخ کی آگ سے ڈرنا پڑے گا، اور دوزخ کی آگ جو ہے وہ آپ کے نزدیک تر آتی چلی جائے گی۔ تو جو جنت کا مشتاق ہوگا وہ نیکیوں میں جلدی کرے گا، اور جو کوئی دوزخ کی آگ سے ڈرے گا اور جو کوئی دوزخ کی آگ سے ڈرے گا خواہشات کو ترک کرے گا، یعنی خواہشات کو جو ہے یہ خواہشات نفس یا نفس کو مارنا یا خواہشات کو جو ہے اس کے پیچھے بھاگنا، جو یہ انسان کا جو ہے ایک ایسا عمل ہے جو اسے دوزخ کے نزدیک لے جاتا ہے اور جنت سے دور کر دیتا ہے۔ تو اگر ہمیں جنت دنیا میں کمانی ہے تو اپنی خواہشات پر اپنی نفس پہ کنٹرول کرنا ہوگا، اور دنیا میں اپنے اعمال سنوارنے ہوں گے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے جھوٹ اور وعدہ خلافی، دو اہم باتیں ایسی ہیں کہ یہ کسی بھی مسلمان میں اگر آ جاتی ہیں جھوٹ اور وعدہ خلافی تو سمجھ لیں کہ وہ دنیا کے ہر بڑی سی بڑی خطا اور گناہ کی طرف جو ہے وہ راغب ہونے میں اس کو دیر نہیں لگتی۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ جو بنیادی باتیں ہیں یعنی جھوٹ بولنے سے پرہیز کیا جائے، اور وعدہ خلافی سے پرہیز کیا جائے، کسی کا وعدہ کر کے وعدہ توڑ دینا یا وعدہ خلافی پر جو ہے شرمندگی محسوس نہ کرنا، پچھتاوا نہ کرنا۔ تو یہ جو دونوں باتیں ہیں ان دونوں باتوں کے سبب آپ جو ہے بڑے سے بڑا انسان جو ہے وہ گناہ کرنے سے بھی باز نہیں آتا۔ مثلاً اگر آپ سوچیں گے کہ میں جھوٹ بول لوں تو آپ جھوٹ جب بولنے کا آپ کو ہوگا تو آپ کوئی بھی بڑا گناہ کرنے کے بعد آپ آرام سے جھوٹ بول دیں گے کہ میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ کی سے ہی پیدا ہونے والی تمام گناہ ہیں، تمام غلطیاں ہیں، تمام خطائیں ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے سب سے زیادہ، اور وعدہ خلافی سے پرہیز کرنا ہے، یعنی ہم لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، وعدہ نہ توڑے، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں۔ دھوکہ دینے والے لوگ اور جھوٹ بولنے والے لوگ جو ہے وہ گناہوں کی طرف جائیں گے، اور ان کے اعمال میں جو ہے وہ برائی آتی چلی جائے گی، وہ اپنے صالح اعمال سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں جو ہے اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو ہمیں
جو ہے وہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اپنے اعمال کو درست بنائیں، اور اعمال درست بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے باتوں پر عمل کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں، کہ ہم نیک اور پرہیزگار بندے جو ہیں جنت ان کے نزدیک کر دی جاتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، لوگوں کو دل نہیں دکھاتے ہیں، حقوق العباد ادا کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، ہمیں انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، خطا اس سے ہو جاتی ہے، تو لیکن یہ کہ خطا کرنے کے بعد اگر آپ اس پر پچھتاوا ہوتا ہے، آپ کو شرمندگی ہوتی ہے اور دوبارہ نہ کرنے کا آپ عزم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معافی اور درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے، وہ آپ کی توبہ قبول کرے گا۔ لیکن کوشش کی جائے کہ جو آپ گناہ ایک دفعہ کر چکے ہیں وہ دوبارہ نہ کریں، یا غلطی جو آپ سے ہو گئی ہے انجانے میں، ان غلطیوں سے آپ پچھتاوا، ان غلطیوں پر آپ کو پچھتاوا ہو اور آپ آگے جو ہے تو برائی کی طرف راغب نہ ہو۔ تو آج میں نے اس کا بہشت اور دوزخ کے بارے میں جو احادیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان کے بارے میں آپ سے بات چیت کی ہے۔ تو زیبی کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اللہ حافظ۔ جلد سے جلد آپ سے اگلے کسی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اور یہ شیروان صاحب کے میں شکر گزار ہوں جن کا اوشین نیوز پر میرا پروگرام جو ہے وہ یہ چلتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہے فیس بک اور یوٹیوب پر بھی آپ لوگ اس سے مستفیض ہوتے ہیں۔ تو اگر مجھ سے کہیں کوئی خامی یا خطا یا کوئی چیز ہو گئی ہو تو میرا رب بھی مجھے معاف کرنے والا ہے، اور اگر کسی جگہ کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کے لیے بھی میرا مالک جو ہے رب کریم مجھے معاف فرمائے۔ اور وہ آپ لوگ بھی اگر کہیں کسی جگہ مجھ سے کہیں تلفظ میں یا کسی اور چیز میں کہیں کوئی غلطی رہ ہو گئی ہو یا کوئی خامی پیدا ہو گئی تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔